بسم اللہ الرحمن الرحیم یکادو قریب ہے برقو بجلی یکتفو اچک لے ابصارہم ان کی آنکھیں کلما جب بھی اضاء وہ چمکتی لہم ان پر مشعو چل پڑتے ہیں فی اس میں بیتا اور جب ازلما اندھیرا ہوا علیہم ان پر قامو وہ کھڑے ہو جاتے ولو اور اگر شاہ چاہے اللہ تعالیٰ لذہب چھین لیتا بسمعہم ان کی سماعت و ابصارہم اور ان کی آنکھیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو والذین اور وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم بھی متقی بن جاؤ۔ الذی جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے ارضا زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر نکالے بھی اس کے ذریعے سے من الثمرات پھل رزقا رزق ہے لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا پس نہ تم ٹھہراؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن کوئی شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہیں رزق کے طور پر پھل نکالے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھیں کہ یہ دو آیتیں یعنی کہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے کہ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی یعنی کہ کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ وَإِنْ اور اگر کنتم تم ہو فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فاتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت میں مثلی اس کی مثل ودعو اور بلا لاؤ شہداءکم اپنے گواہ من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اور اگر تم اس قرآن پاک کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے التی جس کا وقودها ایندھن ناسو لوگ ہے والحجارہ اور پتھر ہے اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھیں گے کہ پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پاک پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے کلام بنا لیا ہے، تو انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کام یعنی ایسا جو کوئی کلام ہے کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تو تم سب مل کر قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعہ یہ ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی جو ہے وہ روشن ہو کر سامنے واضح ہو گئی۔